پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے مختلف مذاہب اور اقوام میں عورت کی تذلیل کی جاتی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے صحرائے عرب میں صدیوں سے ظلم و بربریت کی چکی میں پستی ہوئی عورت کو اسلام نے منفرد اور اعلیٰ مقام عطا کیا۔ صحرائے عرب میں عورت کے حالات بہت دگرگوں تھے۔ عرب عورت کو شیطان کا جال کہتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا خاندانی عزت و تکریم کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بہترین داماد قبر ہے۔ اسلام سے قبل یہ ضرب المثل عربیوں کے زباں زد عام تھی۔ وہ نرینہ اولاد پر اتراتے اور بیٹیوں کی پیدائش پر نادم ہوتے تھے۔ جس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا اس کو دم بریدہ کہتے تھے، جبکہ منہ بولا بیٹا بنانے کا رواج عام تھا۔ قرآن فرماتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم سے گھٹنے لگتا، قوم سے منہ چھپاتا کہ بہت بری خبر سنا دی گئی ہے، اب اس کو ذلت سمیت زندہ رکھے یا خاک میں ملا دے، یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ عرب کے سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو دنیا کے ہر فرد و قوم نے اپنی قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض پایا۔ جب آفتاب عالم فلک پر نمودار ہوتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ ننھے ننھے پودے اس کی روح پہلی کرنوں کی ذو فشانی سے شادابی حاصل کرتے ہیں۔ غنچے اور گلیاں رنگ و بو اور نکھار سے سنورتی ہیں۔ تاریکیاں کافور اور کوچہ و بازار پر نور ہو جاتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے مشعل حق لے کر نکلے۔ علم و آگہی کی پیاس نے دنیا کو چشمہ حق و صداقت سے سیراب کر دیا۔ عورت جو صدیوں سے اپنی ذات اور مقام کے کھوج میں تھی، اپنا مقام و مرتبہ پا لیا۔ عورت کو مردوں کی اسیری سے رہائی ملی، اس کا اپنا تشخص ابھرا اور وہ حقوق ملے جن سے وہ محروم چلی آ رہی تھی۔ اسلام نے عورت کے متعلق ان حقارت امیز نظریوں اور رویوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ صدیوں سے ظلم و ستم کی چکی میں پسی عورت کو پوری قوت کے ساتھ اپنے دامن حمایت کے سائے میں لیا۔ نہ صرف ناموس نسواں کے سوال کو زندہ کیا بلکہ مرد و زن میں انسانی مساوات کا نگہبان بن گیا۔ اسلام نے مردوں کی نسبت عورتوں کی زیادہ خدمت کی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کا احترام کیا، اسے عزت و انفرادیت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آمد پر ان کے احترام میں کھڑے ہو کر عورت کے مقام و عظمت کو روشن و واضح فرمایا۔ آپ نے سالے عورتوں کو جنت کا پھول کہا، باوقار اور باعزت بیٹی کو والدین کا گلدستہ قرار دیا، میراث میں حقدار بنایا، تعلیم و تربیت مرد و عورت دونوں کے لیے لازم قرار دی، مرد کی طرح ایک مکمل و منفرد انسان قرار دیا، نہ کوئی زبردست ہے نہ زیر دست۔ اسلام زندگی کے اجتماعی امور میں بھی عورت اور مرد کے درمیان کسی تفریق کو تسلیم نہیں کرتا۔ جس طرح مرد اپنی قسمت اور سرنوشت کے لیے پروگرام بنا سکتا ہے، بالکل اسی طرح عورت بھی یہ حق رکھتی ہے۔ لڑکا لڑکی اپنی سرنوشت کے انتخاب میں آزاد ہیں۔ برٹرینڈ رسل کہتا ہے، تمام مذاہب میں جنس مرد و زن کے بارے میں بدزنی ہے سوائے اسلام کے۔ اسلام نے معاشرتی فلاح و بہبود کے زاویے سے حدود اور پابندیاں تو لگائیں مگر عورت کو نجس قرار نہیں دیا۔ حق مہر کی رسم صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ یہ رسم فطرت کی ایجاد ہے۔ اسلام نے سماجی آلودگیوں سے پاک و صاف کر کے حق مہر کا روپ نکھارا۔ عورت خدائے لم یزل کی خلاقیت کی مظہر ہے۔ وہ انسانی تربیت و تعمیر کی صلاحیتوں سے بھی مالا مال ہے۔ اسلام نے عورت کو اس فطری مصروفیت کی بنیاد پر حق نان و نفقہ کا حقدار ٹھہرایا۔ قرآن فرماتا ہے، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے اس کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے مطابق ہے، کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ قرآن میراث کے حوالے سے فرماتا ہے،
ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکے میں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، یہ حق قطعی طور پر مقرر ہے۔ طلاق کا تصور اسلام سے قبل بھی موجود تھا۔ یہودیت میں محض شوہر کی خواہش ہی طلاق کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی۔ البتہ عیسائیت میں طلاق سرے سے ہی جائز نہیں تھی۔ وہ یہ قول مسیح پیش کرتے تھے، جسے اللہ نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ عرب عورت کو طلاق کے معاملے میں سالہ سال ستاتے تھے۔ اسلام نے طلاق کا حق تو فقط مرد کے پاس رکھا، البتہ اسے افراط و تفریط سے پاک کر دیا اور عورت کو خلا کا حق بھی عطا کیا۔ اسلام نے عورت کو معاشرے کا ایک متحرک رکن بنا دیا۔ وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے، وہ حربی اور سیاسی تربیت حاصل کر سکتی ہے، میدان جنگ میں زخمیوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی بیعت لی تاکہ وہ اپنے سیاسی کردار سے آگاہ و آشنا ہوں۔ عورت نے اس مقام و مرتبے کے حصول کے لیے بہت کٹھن سفر طے کیا ہے۔ وہ مویشیوں کی سطح سے اٹھی، جبری نیلام گھروں سے گزرتی ہوئی انتھک جدوجہد کے بعد اس مقام پر پہنچی کہ اسے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر معاشرے میں جاندار، مثبت اور قابل قدر کردار ملا۔ مگر اس کی بد نصیبی دیکھیے کہ اس کا انسان ہونا اس کے عورت ہونے کو نظر انداز کرنے کا سبب بن گیا۔ بے شک ہماری صدی نے عورت سے بد نصیبیوں کا ایک طومار واپس لیا ہے، لیکن نئی بد نصیبیوں کا تحفہ بھی اسے تھما دیا گیا ہے۔ عورت سے تقدس، حیا اور وفا چھین لی ہے۔ فیشن اور جلوت کی ہوس نے خانہ داری اور ازدواجی زندگی برباد کر دی ہے۔ بیچاری عورت کی بھووں کو آراستہ کرنے کے بہانے اسے اندھا بنا دیا گیا۔ وہ ایک بار پھر جن سے بازار بن گئی ہے۔ بظاہر عورت پر کوئی جبر نہیں، مگر وہ سرمایہ دار کا کھلونا ہے۔ ایک بار پھر عورت اپنی توقیر کھو رہی ہے۔ پرانی بد نصیبیاں اس وجہ سے وجود میں آئی تھیں کہ عورت کا انسان ہونا بھلا دیا گیا تھا۔ اب نئی بد نصیبیاں اس سبب سے پیدا ہوئی ہیں کہ عمدن یا سہون اس کا عورت ہونا بھلا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی حالت بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ وقت اور سماجی اداروں کا جبر عورت کو اس کی حقیقی منزل سے دور لے جا رہا ہے۔ اسے فطری خصوصیات اور قدیمی اقدار سے بے بہر کر کے ایسی ہستی بنایا جا رہا ہے جو ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہے۔ عورت کا یہ مصنوعی روپ، یہ چہرہ وہ نہیں جو اسلام نے تشکیل دیا تھا۔ ہمارے لیے رول ماڈل فلمی اداکارائیں یا فیشنیبل خواتین نہیں، بلکہ جناب خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ بنت محمد اور زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ہیں۔